Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. رہنے دو، اگر تکلیف ہوگی تو ہٹا دیں، مطلب لیکن مطلب سامنے نہیں دے. ہاں ایسے ہوگا تو چلے گا، ابھی نہیں مانیں. کیونکہ یہ بالکل سامنے ہی دے گا. اصل میں اس کے لیے الگ آتا ہے، وہ جو لگاتے ہیں وہ لوگ کو آنکھ کے اوپر اس لیے نہیں پڑتی. میں پچھلے سال لگایا تھا وہ الگ تو سامنے سائڈ سے لگایا تھا، معلوم نہیں پڑتی.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. صدق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. بلا لو پھر بلا لو پھر بلا لو پھر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. بلا لو بلا لو بلا لو پھر بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا سینہ چاک. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا سینہ چاک. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا سینہ چاک. گرا دے کا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے
بلا لو پھر بلا لو پھر بلا لو یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں نہ مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں اور سے سماعت فرما لیں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر بلا لو پھر بلا لو یا رسول اللہ میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں اور ہی بہت خوبصورت سے سماعت فرما لیں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر بلا لو پھر بلا لو یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار حضور احمد مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا پیارا نام ہے کہ اس نام پاک کو سن کر کے ایک عاشق رسول سچا مومن وجد میں آ جاتا ہے، اور اس نام پاک کو سن کر کے اس کا دماغ فرش سے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی ہو چکے۔ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی نام، نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ نام پاک قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہوا ہے۔ آپ کا ایک نام احمد بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ آسمانوں پر آپ کا نام احمد، زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور زمین کے نیچے آپ کا نام محمود ہے۔ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد صرف ایک جگہ آیا ہے، اور قرآن مجید میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس نام نامی اسم گرامی کا ذکر پاک 4 جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے، یعنی آپ سے قبل بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اور انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ جب ذمہ داریاں ان کی پوری ہو گئیں، انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، تو پھر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ہوتا یہ رہا کہ ایک وقت میں الگ الگ مقام پر کئی انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم بھائی تھے، ایک وقت میں نبی تھے۔ اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ایک ہی وقت میں کئی نبی دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو نبی کا معنی سمجھ لیں، نبی کیا ہے؟ نبی نبا سے مشتق ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ نبا سے مشتق ہے۔ آپ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت کے پہلا جز آپ دیکھیے، قرآن پاک مترجم آپ اٹھا کر دیکھیے، اور اس میں نبا کا معنی، نبع عظیم کا معنی کیا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے نبع عظیم کا معنی بڑی خبر، کسی بھی ترجمے والے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں نبع عظیم کا معنی بڑی خبر دیا ہے۔ اسی نبا سے نبی مشتق ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو اب اس کے معنی یہ ہوئے، نبی کے معنی ہوئے خبر والا، جیسے رحیم رحم والا، کریم کرم والا،
حسین حسن والا، اسی طرح سے نبی خبر والا یعنی خبر دینے والا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، کیا جو بھی خبر دینے والا ہو کیا وہ شرعاً نبی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خبریں تو اخبار بھی دیتے ہیں، نیوز چینل بھی خبریں نشر کرتے ہیں، ریڈیو بھی خبریں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر تو بے شمار جھوٹی سچی خبریں آتی رہتی ہیں، تو یہ بھی خبریں دینے والے ہیں، لیکن انہیں شرعاً نبی نہیں کہا جائے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اخبار بھی خبریں دیتے ہیں، ریڈیو بھی خبریں دیتی ہیں، ٹی وی چینل بھی خبریں نشر کرتے ہیں، مگر ان کی خبروں کے سچی اور جھوٹی ہونے کا دونوں احتمال ہے۔ ممکن ہے ان کی خبریں جھوٹی بھی ہوں اور جھوٹی ہوتی بھی ہیں، لیکن ایک نبی جو خبر دیتا ہے، نبوت کا حامل نبی جس بات کی خبر دیتا ہے، اس میں جھوٹ کا قطعی کوئی احتمال نہیں پایا جاتا ہے، ناممکن ہے کہ نبی کی خبر جھوٹی ہو۔ تو سب سے بڑا فرق تو یہ ہو گیا کہ ان کی خبریں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر نبی کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اخبار، ٹی وی چینل، ریڈیو جو خبر دیتے ہیں وہ فرش پر رہ کر کے فرش کی خبر دیتے ہیں، مگر نبوت کا حامل نبی فرش پر رہ کر کے عرش کی خبریں دیا کرتا ہے۔ ان کی خبریں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر نبی کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ حضور سیدنا امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں کبھی یا ایھا النبی آیا ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، تاکہ دنیا کی خبر دینے والوں اور نبی کی خبر دونوں میں امتیاز اور فرق واضح ہو جائے۔ جب غیب کی خبریں دینے والا کہا گیا تو اس سے مراد نبی ہوگا، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ یاد آیا کہ ایک صحابی رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، غم میں ڈوبے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ تم اس قدر غمزدہ کیوں ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیوں نہ غم کھائیں، کیونکہ ہمارے والد غزوہ احد میں شہادت سے سرفراز ہو گئے، انہوں نے اپنے پیچھے اپنی لڑکیاں چھوڑی ہیں، ان کی پرورش اور کچھ قرض بھی ان کے ذمہ تھا۔ ایک تو والد کی جدائی کا غم، دوسری بہنوں کی پرورش اور تیسرے قرض کی ادائیگی، میں کیوں نہ غم زدہ ہوں؟ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں میں کچھ ایسا نہ بتاؤں کہ تمہارا غم غلط ہو جائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تک رب تبارک و تعالی نے کسی سے بھی بے حجابانہ کلام نہیں فرمایا سوائے تمہارے والد کے۔ کلمہ ربہ کلاہا، تمہارے والد سے رب تبارک و تعالی نے بے حجابانہ کلام فرمایا۔ اب صحابی رسول کو مزید شوق پیدا ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے والد سے بے حجابانہ کلام فرمایا، تو آخر کلام کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ رب نے میرے رب سے کیا کلام فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد سے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا تمنا، کچھ آرزو کرو، اگر کچھ چاہیے تو تم بتاؤ تمہیں دیا جائے گا۔ تمہارے والد نے عرض کیا اے میرے رب تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ رب نے پھر فرمایا تمنا، کچھ اور آرزو کرو۔ تو تمہارے والد نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، جنگ کا میدان ہو، دشمن کے گھوڑے ہوں، ہم ان کی تیر و تلوار ہوں، ہم دشمنوں کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کریں اور پھر ان کے تیر و تلوار سے زخمی ہو کر خون میں نہا جائیں اور تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں۔ بس ہماری یہی آرزو ہے، جو لطف تیری راہ میں گردن کٹانے میں نے ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اپنے بندوں کو صرف ایک بار آزماتے ہیں، اور جب اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوں اور انہیں پاس کر دیتے ہیں پھر دوبارہ انہیں آزمایا نہیں جاتا ہے۔ یہ سن کر کے صحابی رسول کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کہاں کی خبر ہے اور کیسی خبر ہے۔ ان کے والد شہادت سے سرفراز ہو گئے، رب نے ان کے والد سے کلام فرمایا، اور کیا کلام فرمایا، رب نے کیا کہا، ان کے والد نے کیا جواب دیا، یہ کہاں کی خبریں ہیں۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرش پر بیٹھ کر کے عرش کی خبریں دے رہے ہیں، اسی لیے نبی کو غیب داں کہا گیا ہے۔ جو کہتے ہیں نبی بے خبر ہیں وہ خود بے خبر ہیں۔ نبی نے قبر کے بارے میں بتایا کہ قبر میں جب بندہ جائے گا منکر نکیر اس سے سوال جواب کریں گے، جیسے سوال جواب ہوں گے اس کے حساب سے جزا اور سزا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حوض کوثر ہوگا، لواء الحمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جزا سزا، جنت دوزخ۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ اس زمین کی باتیں ہیں۔ اور جو مومن ہیں نبی نے جو کچھ فرمایا بن دیکھے نبی کے کہنے پر مومنوں نے آمنا اور صدقنا کہا، اس کی تصدیق کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ جب بات مکمل ہو گئی تو اعرابی پھر گیا کہ ہم نے آپ سے گھوڑا نہیں بیچا۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے اس بات سے مکر سکتا ہے؟ ابھی تو نے ہم سے اپنا گھوڑا فروخت کیا، بیع و شراء ہوا، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں خریدا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھ سے خریدا ہے تو اس پر کوئی گواہی پیش کیجیے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ اس خرید و فروخت کے وقت وہاں پر ان کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی بات میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی کسی بات سے مکر جائے تو اس پر دو گواہ پیش کرو۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے، اور جب ان کی گفتگو سنی تو بے ساختہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا خزیمہ تم تو اس وقت تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں توحید کی دعوت دی، فرمایا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، ہم نے گواہی دی اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے سے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی کہ وہی ہمارا معبود ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے قبر کے سوال کے بارے میں فرمایا، قیامت کے بارے میں فرمایا، پل صراط کے بارے میں فرمایا، جنت و دوزخ کے بارے میں فرمایا، ہر ایک کے بارے میں بن دیکھے آپ کے کہنے کے سبب ہم نے گواہی دی کہ آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو کیا جن کا تعلق ہمارے روح سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے،
اس کے مقابلے میں اس کا گھوڑا بیچنا کس قدر معمولی ہے، اس کے بارے میں ہم گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی اس گواہی سے اس قدر راضی اور خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تمہاری اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر مانی جائے گی، جبکہ قرآن کا فرمان ہے ذوی عدل منکم واشہدوا ذوی عدل منکم، کسی بات کے لیے تم 2 گواہ سامنے کھڑے کرو اور وہ گواہی کو قائم کریں۔ قرآن کا حکم ہے، لیکن اللہ کے محبوب کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے چاہیں قرآن سے ہٹ کر کے اس کے لیے کوئی چیز مقرر فرما دیں۔ تو یہ غیب کی نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے، یعنی آپ سے قبل بہت سے انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی بندوں کی طرف خدا کی جانب سے مامور و مرسل ہوتا ہے۔ نبوت ایک عظیم اعزاز ہے، اور نبوت وہ منصب ہے جو دنیا کا کوئی انسان محنت سے، مشقت سے، عبادت سے، ریاضت سے، تقوی اور پرہیزگاری سے اس منصب کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی جس پر اپنا کرم فرمائے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبوت کے لیے منتخب فرما دے اور اسے اپنا نبی اور رسول بنا دے۔ اور نبی کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ نبی کے مقام و مرتبے کو دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ، خدا کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچانا، بھٹکے ہوئے بے دین لوگوں کو راہ راست پر لانا، بت پرستوں کو توحید پرست بنانا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، یہ ان کا منصب ہوتا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب یہ ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں، ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو ہمیں رمضان، قرآن، ایمان، غرضے کی کچھ ہمیں نہ ملتا، بلکہ اگر وہ محبوب نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے سے وجود میں نہ آتا۔ ہمارے نبی سب سے آخر میں تشریف لائے اور خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، قیامت تک سارے کے سارے لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی شریعت کے قیامت تک آنے والے سب کے سب ہمارے نبی کی شریعت کے مکلف ہوں گے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے سلسلے نبوت کو ختم فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے نبی آئے سب سے آخر میں، لیکن ہیں سب سے پہلے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے اور اس میں بے شمار مخلوقات ہیں خدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق
قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو ہمارے نبی سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے۔ سب سے اول اس کا مظاہرہ آپ دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ میں معراج کی شب ہوتا ہے۔ جب معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں تو مصلی امامت پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں سب بستہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک نبی کا ایک رسول کا اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو توحید پرست بنانا، خدا کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچانا اور ان احکام کا نفاذ یعنی اس پر عمل کروانا، بندوں کا تزکیہ نفس کرانا، بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانا۔ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس منصب جلیلہ پر نبوت کا سب سے پہلے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبی تو اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آب و گل کے درمیان منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو آپ نے توحید کی دعوت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی کوششیں کی، اور جس قدر آپ لوگوں کی رشد و ہدایت اور تبلیغ کے لیے کوشش کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ کفار و مشرکین آپ کے خلاف برسر پیکار تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں بے شمار مشقتیں اٹھائیں، بے حساب مصائب و آلام جھیلے۔ کبھی آپ کی سجدے کی حالت میں آپ کے گردن میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹا گیا، کبھی سجدے کی حالت میں جانور کی وجھڑی آپ کی پشت انور پر رکھ دی گئی، کبھی راہ چلتے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کہیں پر آپ دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ غزوہ احد و بدر میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار سے معرکہ فرمایا، یہاں تک کہ جب آپ کی دعوت و تبلیغ کا اثر کفار دیکھنے لگے کہ لوگ دن بدن آئے دن آپ کی تبلیغ کا لوگوں پر اثر ہو رہا ہے اور لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کی تلاوت میں وہ تاثیر تھی کہ جس کسی کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی وہ اس قدر متاثر ہوتا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتا۔ کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جادوگر کہنا شروع کیا کہ جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، یہاں تک کہ آپ کو پاگل اور دیوانہ تک کہا گیا۔ ولید ابن مغیرہ نے ایک مرتبہ بکا کہ محمد تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ پاگل اور دیوانے ہیں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل کو بڑا صدمہ گزرا، آپ کو بڑا قلق ہوا، بڑا رنج پہنچا۔
لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پاک کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ کا غضب الہی جلال میں آ گیا، اور سورہ قلم شریف کی ابتدائی آیتیں رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یعنی اے محبوب، وہ بکتا ہے اسے بکنے دو، تم اس گستاخ کی بالکل نہ سنو۔ اس نے آپ کو مجنون اور پاگل کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو ہمارے یہاں بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے فضائل و کمالات بیان فرمائے، اس کی تردید فرمائی، پھر آپ کے فضائل بیان فرما کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوش فرمایا کہ محبوب اس گستاخ کی نہ سنو، وہ بکتا ہے بکنے دو، آپ اس کی بات پر اس پر توجہ دھیان اور مت دو، وہ کہتا اسے کہنے دو، تم اس کی نہ سنو بلکہ اپنے رب کی سنو، تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے، تمہارے رب کے یہاں تمہارا مقام کیا ہے۔ اور رہی اس کی بات، وہ آپ کو مجنون پاگل کہتا ہے، وہ تو عیبوں کا مجسمہ ہے، اس کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، اور پھر ان برائیوں کو ایک ایک کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ پروردگار عالم نے ولید ابن مغیرہ اس گستاخ کی 10 برائیاں، 10 عیب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ جو مجسم برائی ہو، جس کے اندر بے شمار عیوب ہوں، آپ اس کی بات نہ سنیں بلکہ اپنے رب کی سنیں، رب کیا فرماتا ہے، رب کے یہاں آپ کا کیا مقام ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس گستاخ کی آپ نہ سنیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم، وہ تو بہت بڑا چغل خور ہے۔ سب سے پہلا عیب جو بیان فرمایا، وہ تو سب سے بہت بڑا چغل خور ہے۔ مشاء بنمیم، وہ ذلیل ہے، وہ خوار ہے، اور طعنہ باز ہے۔ مناع للخیر، بھلائیوں سے روکنے والا ہے۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا ہے۔ عصیم، سخت گنہگار اور سخت دل ہے۔ یہ 10 عیوب اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور پھر فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور اس پر ترا یہ ہے کہ وہ حرام کا بچہ ہے۔ جب ولید ابن مغیرہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا، نیام سے تلوار نکالی، ماں کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہا میری ماں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اندر 10 برائیاں بیان کی ہیں، 9 برائیوں کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ میرے اندر ہیں، لیکن 10ویں برائی کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، اس کے بارے میں صرف تو بتا سکتی ہے۔ پوچھا وہ 10ویں برائی کون سی تیری بیان کی ہے؟ تو اس نے کہا 10ویں برائی یہ بیان کی ہے کہ میں حرام کا بچہ ہوں، یعنی حرامی ہوں، ناجائز نطفے سے ہوں، اور تو سچ سچ بتانا، اگر غلط بیانی کی تو اسی تلوار سے تیرا سل تیرے جسم سے اتار دوں گا، اس لیے سچ سچ بتا دے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ تو خود سوچ، اگر تو حلال کا ہوتا تو کبھی بھی اپنی ماں کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا، تو یقیناً حرامی ہے جبھی تو نے اپنی ماں کے اوپر تلوار اٹھائی ہے۔ اور سن،
اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا باپ مغیرہ نامرد تھا اور اس کے پاس بے انتہا دولت تھی، مجھے اندیشہ ہوا اگر ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو یہ مال کسی دوسرے کا ہو جائے گا، اس لیے میں نے چرواہے کو ورغلایا، اپنے آپ پر قابو دیا، تو اس کی نطفے سے تو اولاد ہے، تو یقیناً حرامی کا بچہ ہے۔ یہ سن کر کے اس کے ہوش اڑ گئے، تو رب ادھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیوانہ اور پاگل کہا، تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے محبوب پاک کو کوئی پاگل اور دیوانہ کہے۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اس گستاخ کی 10 برائیاں بیان فرمائیں، 10 عیوب بیان فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اس کے خنزیر جیسے تھوتنے کو میں داغ دوں گا، یعنی اس کے چہرے کو میں بگاڑ دوں گا، اور دنیا ہی میں اس کا چہرہ ایسا بگاڑ دیا گیا کہ جو دیکھتا تھا اس سے نفرت کیا کرتا تھا۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبیدہ انی لانظر الی حوض الکوثر من مقام ھذا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس جگہ ممبر پر بیٹھا ہوا حوض کوثر کے مقام کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ نبوت ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے، جو چیز چاہیں، جو شے چاہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر اس نگاہ نبوت کا کیا کہنا، جس نگاہ سے خود خدا نہیں چھپا، وہ کائنات، اس نگاہ سے کائنات کی کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ غیبوں کے غیب خدا کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غیب نہیں ہے، ہر غیب سے بڑھ کر غیب خدا کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر پہنچے اور انہوں نے دیدار الہی کی درخواست کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن محبوب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اپنے بستر پر استراحت فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ خود پروردگار عالم اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، تو اس نگاہ سے کیا ہے جو چھپ سکے؟ تو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ممبر پر اس جگہ بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خدا کا ایک بندہ ہے جس پر دنیا اور آخرت کی زینت و زیبائش پیش کی گئی، لیکن اس بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ تمام صحابہ کرام تھے، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا فدا کا ابی و امی، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے محبوب تو ایک بندے کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا، جو چاہے وہ پسند کرے۔ آخر اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رونے لگا اور کہتا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو؟ تو حضور کے اس ارشاد کو کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے رازدار نبوت کے، یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کہا گیا اصدق الصادقین سید المتقین، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ الغرض آپ کے سفر آخرت جب قریب آیا اور سفر کے آخری ایام تھے، بعض لوگ علماء نے کہا 22 سفر، اور بعض لوگوں نے کہا سفر کے مہینے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ سفر مہینے کے آخری ایام تھے جب
آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی، آپ علیل ہوئے، اور بیماری کی ابتدا سر درد سے شروع ہوئی، اور یہ بیماری بڑھتی ہی گئی جب تک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس میں طاقت تھی۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے اور مقدس صحابہ کی امامت فرماتے رہے، لیکن جب مرض نے مزید شدت اختیار کر لی، آنے کی طاقت نہ رہی، تو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد ماجد ابو بکر دل کے بہت نرم ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت وہ نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ عذر پیش کیا تو رسول کریم نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو، میں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر لجاجت کے ساتھ وہی عذر پیش کیا۔ اب کی بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بار بتاکید حکم فرمایا کہ میں کہتا ہوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کا یہ حکم ملا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت فرمائی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مقدس صحابہ کی 17 نمازوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور وہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے۔ اس طرح سے آپ کا مرض شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ پر غشی طاری ہوتی، پھر افاقہ ہوتا، غشی طاری ہوتی، پھر افاقہ ہوتا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا، سفر آخرت آپ کا قریب آیا، تو حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امین داخل ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ، ایسا فرشتہ جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر تھا جن میں کہ ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کے اوپر افسر تھا۔ اس نے آنے کے ساتھ حاضری کی اجازت طلب کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ موت کا فرشتہ ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اور اس سے قبل نہ تو کبھی اس نے کسی سے اجازت طلب کی اور نہ آئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا، یہ حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بلا لو۔ چنانچہ وہ حاضر آیا، سلام عرض کیا، اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے میرے رب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں، اور آپ منع فرمائیں تو میں یوں ہی بغیر روح قبض کیے ہوئے واپس چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو میری مرضی کے مطابق عمل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ حکم فرمائیں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں، اگر آپ اجازت دیں گے روح قبض کروں گا، اور اگر آپ منع فرمائیں گے تو یوں ہی میں واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔
جب حضرت جبریل امین نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کے فرشتے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم کر گزرو۔ یہ وقت تھا کہ آپ پر کبھی غشی طاری ہوتی تھی، پھر افاقہ ہوتا تھا، پھر غشی طاری ہوتی، پھر افاقہ ہوتا تھا۔ دوشنبہ کا دن تھا، صبح کے وقت بظاہر آپ کی طبیعت پرسکون تھی، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا تھا ویسے ویسے آپ کے مرض شدت اختیار کر رہا تھا، بے ہوشی ہوتی، پھر افاقہ ہوتا۔ آپ کے قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور جب آپ ہوش میں آئے تو چھت کی طرف آپ دیکھنے لگے، اور آپ نے اپنا دست اقدس پانی کے پیالے میں ڈالتے اور اپنے منہ پر مل لیتے، اپنے چہرے پر پھیل لیتے، اور یہ فرماتے لا الہ الا اللہ موت کی سختی، لا الہ الا اللہ موت کی سختی۔ اور پھر آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا وہ پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی اے میرے رب میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے میرے رفیق اعلیٰ میں کر دے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اخترت الرفیق الاعلیٰ، میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا۔ یہ کہتے کہتے آپ کے دست اقدس ڈھیلے ہو گئے، نیچے آ گئے، اور آپ کی روح قدسی عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ صحابہ کرام کے لیے آپ کا وصال مبارک صدمے جانے کا سے کچھ کم نہ تھا۔ مقدس صحابہ پر آپ کے وصال سے جو صدمے جان نکاح گزرا وہ کوئی شخص بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مقدس صحابہ کی عجیب کیفیت تھی، آپ کی محبت میں وہ اپنے ہوش و حواس تک کھو بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ ان پر سکتہ جیسا طاری ہو گیا تھا، بے قراری کے عالم میں صرف ادھر ادھر آتے جاتے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ان میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جسم میں جان نہیں، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رہی تھی، اور خاموش بیٹھے یوں ہی آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو سن کر کے اس قدر بے قرار ہوئے کہ وہ مدینہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتے تھے، اور لوگ پکار کر کہتے تھے اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو اسی تلوار سے اس کی گردن کو میں الگ کر دوں گا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم اپنے ہوش و حواس کے، تمام صحابہ کی یہی کیفیت تھی، ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، رنج و علم میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ تھے، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ روتے ہوئے واہ محمدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے گھر سے سیدھے مسجد نبی تشریف لائے۔ مسجد نبی میں دیکھا کہ صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں، ان کی عجیب کیفیت ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہ کہا، نہ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے مبارکہ میں پہنچے، روتے ہوئے آپ کے سر اقدس سے چادر شریف ہٹائی اور آپ کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا، اور روتے ہوئے حجرے عائشہ سے مسجد نبی تشریف لائے۔ دیکھا صحابہ کچھ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لیے ہوئے مسجد نبوی میں وہ بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کی بات کا انکار کیا اور کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو کان کھول کر کے سن لو،
جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت کبھی طاری نہیں ہوگی۔ اور یہ فرمانے کے بعد پھر قرآن پاک کی یہی آیہ مبارکہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے، یعنی آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ افئن ماتا او قتل انقلبتم، تو کیا اگر نبی اور رسول انتقال فرما جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے تو تم پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں دے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث مبارکہ میں روایت ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں سے اس طرح سے خطاب کیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو لوگوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ آیت کریمہ سنی ہی نہیں تھی، اور جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام نے سنی تو ان کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو ہمیں ایسا لگا کہ اس سے پہلے ہم نے یہ آیت کریمہ سنی ہی نہیں تھی، اور جب یہ آیت کریمہ صدیق اکبر نے تلاوت کی ہم نے سنی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہو گیا اور آپ وفات پا چکے ہیں۔ اور جب اس بات کا ہمیں یقین ہو گیا تو ہمارے اوپر جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور ہم زمین پر گر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت کریمہ تھی، اور پھر جب صحابہ کرام کو ذرا تسکین ملی، ہوش و حواس میں آئے، وقت اتنا نہیں تھا کہ تجہیز و تکفین کی جاتی، رات کا وقت ہو گیا تھا، دوشنبہ کے دن میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ شہ سنبا کا دن گزار کر کے رات میں آقا مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ غسل دینے کے لیے حضرت مولا علی، حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر کو غسل دیا، اور اس کے بعد آپ کی تکفین کی گئی، اور شہشنبہ کا دن گزار کر کے رات میں آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اور آپ کی لحد اس وقت مدینہ منورہ میں جو رواج تھا بغلی قبر بنائی جاتی تھی، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد کھودا کرتے تھے، بغلی قبر کھودا کرتے تھے، تو آپ کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغلی قبر کھودی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی حجرہ مبارکہ میں جس میں آپ نے وفات پائی تھی وہیں آپ کی قبر مبارک بغلی کھودی گئی اور وہیں آپ کو مدفون کیا گیا۔ چنانچہ آپ کے جسد اطہر کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی یہی نفوس خصوصیات تھے۔ حضرت مولا علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو داہنی کروٹ لٹایا گیا، قبلہ کی جانب آپ کا رخ انور کیا گیا، اور جو سب سے آخر میں نکلے وہ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں سب سے آخر میں نکلنے لگا اور سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کی تو آپ کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے، اور جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو آپ کے لبھائے مبارک پر یہ صدا تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ قربان جائیے
اپنے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کے کہ وہ نبی پاک اپنی امت پر کس قدر شفیق و مہربان ہیں کہ ساری زندگی اپنی امت کے گنہگاروں کے غم میں روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ امت کے گنہگاروں کے غم میں پوری زندگی کوئی ایک پوری رات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام سے بستر پر نہیں سوئے، اور کبھی تو پوری رات جاگ کر امت کے گنہگاروں کے لیے روتے، ان کی مغفرت کے دعائیں کرتے اور رب کی طرف سے بخشش کا انتظار فرماتے رہتے، اور اپنے امت پر اس قدر شفقت اور مہربانی کہ اپنی امت کے لیے ساری رات روتے تھے۔ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاہ کاروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ہر روز 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کس کے لیے استغفار تھا؟ اپنی امت کے لیے استغفار تھا۔ یہ نبی پاک کی اپنی امت سے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے ان کی محبت اور شفقت تھی۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وصال فرمایا، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی وفات عام انسانوں کی طرح موت ہے۔ ہاں، انبیاء کو بھی موت آتی ہے، لیکن فقط ایک آن کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد انبیاء کرام کی زندگی وہی حقیقی زندگی، جسمانی زندگی اور دنیاوی زندگی ہوتی ہے۔ شہیدوں کی طرح روحانی اور معنوی زندگی نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی وفات کے بعد ان کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں کوئی مر جائے، اس نے اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہے، تو وہ مال ان کے ورثہ، ان کے اولاد، بہن بھائی یا جو بھی حقدار ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنے پیچھے دنیا میں کوئی مال چھوڑا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جب مرض نے شدت اختیار کیا تو آپ کو یاد آیا کہ ہمارے پاس 6 یا 7 اشرفیہ ہیں۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ اشرفیاں راہ خدا میں خیرات کر دی جائیں، مگر مشغولیت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خیرات نہ کر سکیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان اشرفیوں کو خیرات کیا، اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا نبی خدائے وحدہ لا شریک سے اس حال میں ملے کہ اس کی ملکیت میں کچھ مال ہو، یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام کی وفات کے بعد ان کا ترکہ ان کے وارثین میں تقسیم نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی انبیاء کرام کی ازواج مطہرات یعنی ان کی بیویاں ان کی وفات کے بعد کسی دوسرے سے شادی کر سکتی ہیں، جبکہ شہیدوں کا مال ان کے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور شہیدوں کی بیویاں بھی ان کی شہادت کے بعد، عدت گزارنے کے بعد دوسروں سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویاں نہ تو شادی کر سکتی ہیں، نہ ان کا مال وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی روحانی اور معنوی زندگی نہیں ہے، بلکہ نبی کی زندگی حقیقی جسمانی اور دنیاوی زندگی ہے۔ انہیں بھی موت آئی ہے، مگر صرف ایک آن کے لیے موت آئی ہے، پھر وہی جسمانی زندگی ہے۔ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آن کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحہ۔ فرمایا انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، بس ایک آن کے بعد ان کی حیات، بس ایک آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ موت انہیں آنی ہے، لیکن صرف ایک آن کے لیے آنی ہے، اور اس کے بعد ان کی وہی جسمانی دنیاوی حقیقی زندگی ہے۔ رئیس المحدثین حضرت
امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتا ہے۔ اس کی شرح میں آپ نے فرمایا کہ لا یموتون، انبیاء کرام مرتے نہیں ہیں، لا فرق لہو فی الحالین، یعنی انبیاء کرام کی قبل وصال اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وفات سے پہلے اور وفات کے بعد کی زندگی دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ محبوبان خدا مرتے نہیں ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں وہ مرتے نہیں، لا یموتون وہ مرتے نہیں ہیں، وَلَٰكِن يَنْتَقِلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَار، لیکن وہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو تمام اہل سنت والجماعت کا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی زندگی ہے، انہیں بھی موت آتی ہے لیکن صرف ایک آن کے لیے آتی ہے۔ انبیاء کرام کو موت عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، ان کی موت عام لوگوں کی جیسے ان کی زندگی عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی موت بھی، ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، انہیں بھی موت آنی ہے لیکن صرف ایک آن کے لیے آنی ہے، اس کے بعد پھر وہی حقیقی دنیاوی جسمانی ان کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائیں اور اپنے محبوب پاک کا صدقہ عطا فرمائیں، اہل بیت اعظام خاص طور پر نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائیں۔ ہماری اس محفل پاک میں جو کچھ ذکر خیر ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس مقدس مجلس میں یہاں اور جہاں کہیں بھی آن لائن اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے شرکت کی ہے، پروردگار عالم اپنے محبوب پاک کے صدقے ان کی شرکت کو قبول فرمائے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے مولا سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے مولا سلام علیکم، تجلی مکہ سلام علیکم، تجلی مکہ سلام علیکم، بہار مدینہ سلام علیکم، بہار مدینہ سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، ہر ایک گل کی ٹہنی سے آواز آئی، ہر ایک گل کی ٹہنی سے آواز آئی، نبی آ رہے ہیں سلام علیکم، نبی آ رہے ہیں سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے مولا سلام،
گئے عرش پر جس گھڑی میرے آقا، گئے عرش پر جس گھڑی میرے آقا، خدا خود پکارا سلام علیکم، خدا خود پکارا سلام علیکم، شہنشاہ اعلیٰ سلام علیکم، دو عالم کے مولا سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحة النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ